بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الصلاۃ علی المیت، یہ فصل ہے میت پر نماز پڑھنے کے بیان میں، یعنی نماز جنازہ کے بیان میں۔ الصلاۃ علیہ فرض کفایۃ، میت پر نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ جس طرح تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ ہے، ویسے ہی نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر معلوم ہونے کے بعد کسی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر ایک نے بھی پڑھ لی تو کافی ہے۔ ایسے اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، ایک شخص بھی پڑھے تو کافی ہے۔ وارکانها التکبیرات والقیام، اور اس کے ارکان تکبیریں اور قیام ہے۔ یعنی نماز جنازہ کے جو فرائض ہیں وہ چاروں تکبیریں ہیں اور کھڑے رہنا ہے۔ یہ 5 چیزیں نماز جنازہ کے فرائض ہیں۔ اور جو پہلی تکبیر ہوگی وہ فرض ہونے کے ساتھ ساتھ شرط بھی ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ ہے۔ وشرائطها 6، اور اس کی شرطیں 6 ہیں۔ اسلام المیت وطہارته وتقدمه وحضوره او حضور اکثر بدنه او نصفه مع رأسه، میت کا مسلمان ہونا، اس کا پاک ہونا، اور اس کا آگے ہونا، اور اس کا حاضر ہونا، یا اس کے اکثر بدن کا حاضر ہونا، یا اس کے نصف بدن کا حاضر ہونا اس کے سر کے ساتھ ساتھ۔ یعنی اس کی جو شرطیں ہیں 6 شرطیں، ان میں سے پہلی شرط ہے میت کا مسلمان ہونا۔ اگر میت مسلمان نہیں ہے تو نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے یہ استغفار ہے میت کے لیے، اور کافر کے لیے استغفار یہ کفر ہے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وطہارته، اور اس کا پاک ہونا، یعنی اس کے بدن پر اور کفن پر کسی طرح کی نجاست کا نہ ہونا، اور جہاں پر وہ ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا، اور اس کا امام کے آگے ہونا، یعنی سب سے آگے میت ہو، پھر اس کے بعد امام، اور پھر باقی لوگ۔ اگر وہ پیچھے ہے، نماز جنازہ میں جو میت ہے اس کو پیچھے رکھا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ وحضورہ او حضور اکثر بدنہ او نصفہ مع رأسہ، اور میت کا حاضر ہونا، یا میت کے اکثر بدن کا حاضر ہونا، یا میت کے نصف بدن کا حاضر ہونا اس کے سر کے ساتھ ساتھ۔ یعنی اگر کوئی شخص انتقال کر گیا تو اگر وہ حاضر ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی سامنے رکھ کر کے، اور اگر وہ نہیں ہے تو غائبانہ طور پر نماز جنازہ یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اس کے بدن کا کچھ حصہ ملا اور کچھ حصہ ہی نہیں ملا، تو اگر جو حصہ ملا ہے وہ زیادہ ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر کم ہے تو نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر جتنا حصہ ملا وہ آدھا ہے اور باقی آدھا حصہ نہیں ملا اس کے جسم کا، تو اگر آدھا حصہ جو ملا ہے اس کے ساتھ اگر سر بھی ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر سر نہ ہو تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اگر پورا حاضر ہے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پورا غائب ہے تو نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر بعض حصہ غائب ہے لیکن زیادہ حصہ حاضر ہے بدن کا تو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر آدھا حصہ حاضر ہے لیکن اس کے ساتھ سر بھی حاضر ہے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر سر بھی غائب ہے اور آدھا حصہ ہی صرف بدن کا ہے تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وَقَوْنُ الْمُصَلِّ عَلَيْهَا غَيْرَ رَاكِبٍ بِلَا عُذْرٍ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے کا سوار نہ ہونا بغیر کسی عذر کے۔ یہ بھی ایک شرط ہے کہ جو اس کی نماز جنازہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ سواری پر سوار نہ ہو بغیر کسی عذر کے۔ اگر زمین پر پڑھنا دشوار نہیں ہے تو سواری پر نماز جنازہ اگر پڑھی تو یہ نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے۔
वक़ौनुल मय्यिति अलल अर्दी, और मैयत का ज़मीन पर होना। जिस तरह नमाज़ पढ़ने वालों का ज़मीन पर होना शर्त है, वैसे ही मैयत का भी ज़मीन पर होना शर्त है। फ़इन काना अला दाब्बतिन औ अला ऐदिन नासी लम तजुज़ि सलातु अलल मुख्तार, तो अगर वो सवारी पर हो या लोगों के हाथों में हो तो नमाज जनाजा दुरुस्त नहीं होगी मुख्तार मज़हब के मुताबिक। यानी अगर बगैर किसी उज़्र के उसको सवारी पर रख कर लोगों ने नमाज़ पढ़ी या हाथों में लेकर लोगों ने बगैर किसी उज़्र के नमाज़ पढ़ी, तो इस तरह से नमाज़ पढ़ना ये काफ़ी नहीं होगा। इल्ला मिन उज़्रिन, मगर उज़्र के साथ, अगर उज़्र है तो इस तरह से नमाज़ पढ़ना भी दुरुस्त है। व सुननुहा अरबाउन, और नमाज जनाजा की सुन्नतें 4 हैं। क़ियामुल इमाम बिहिज़ाइल मय्यिती, इमाम का मय्यत के बिलमुक़ाबिल खड़ा होना, बिलमुक़ाबिल होना। ज़करन काना औ उन्सा, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, यानी इमाम जो है वो मय्यत के बिल्कुल सामने खड़ा हो, उसके दाएं या बाएं ना खड़ा हो, बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो, उसके सीने के बिल्कुल मुक़ाबिल में। तो ये सुन्नत है नमाज जनाजा के लिए। बराबर है कि वो नमाज जनाजा जिसकी पढ़ी जा रही है वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, कोई भी हो, दोनों ही सूरतों में इमाम जो है वो उसके सीने के बिल्कुल सामने खड़ा हो। वस्सनाउ बाद तकबीरतिल ऊला, और पहली तकबीर के बाद अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करना, ये भी नमाज जनाजा में सुन्नत है, सना पढ़ना। वस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सानियती, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना दूसरी तकबीर के बाद, यानी दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, ये भी सुन्नत है नमाज जनाजा के अंदर। वद्दुआउ लिल मय्यिती बाद सालिसती, और मय्यत के लिए दुआ करना तीसरी तकबीर के बाद, ये भी सुन्नत है। वला यतअय्यनु लहु शैउन, और उसके लिए कोई भी चीज़ मुतअय्यन नहीं है, यानी जो दुआ पढ़ी जाएगी नमाज जनाजा पढ़ते वक्त तीसरी तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ी जाएगी वो कोई मुतअय्यन नहीं है, कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, ऐसी दुआ जिसमें मय्यत के लिए इस्तिग़फ़ार हो, तो कोई भी दुआ ऐसी पढ़ सकते हैं, ये कोई दुआ उसके लिए मुतअय्यन नहीं है। व इन दआ बिल मअसूरी फ़हुवा अहसन व अबलग, और अगर मनक़ूल दुआ पढ़ी तो ये अहसन व अबलग है, ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर ऐसी दुआ पढ़ी जो अहादीस में वारिद हुई है तो ऐसी दुआ पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है। तो और इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई दुआ मुतअय्यन नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि जो वो वही दुआएं पढ़े जो अहादीस में वारिद हुई है। वमिन्हु मा हाफिज़ औफुन मिन दुआई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मदख़लहु वग़सिलहु बिल्माइ वस्सल्जि वलबर्दि वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिनद दनसी वअब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिही वअहलन ख़ैरन मिन अहलिही वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्नत वअईज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि वअज़ाबिन नार। और उनमें से वो दुआ है जिसको हज़रत औफ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से याद किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से जिसको हज़रत औफ ने याद किया है, उनमें से वो है। यानी दुआए मासूरा में से एक दुआ तो वो है जिसको हज़रत औफ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना और उसको याद किया और उसको बयान किया है, और वो ये है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु इला आखिरिही, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे और इस पर रहम फरमा, इसको दरगुज़र फरमा और इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा। व अकरिम नुज़ुलहु, और इसके नाजिल होने की जगह यानी इसकी मेहमानी को मुअज़्ज़म व मुकर्रम फरमा, यानी इसके कब्र को
मुअज़्ज़म अज़मत वाला और बरकत वाला बना दे। ववस्सिअ मदखलहु और इसके दाखिल होने की जगह को वसीअ फरमा, यानी इसके कब्र को और वसाअत फरमा, वसाअत अदा फरमा। वग़सिलहु बिलमाई वस्सल्जि वलबरदी और इसको पानी से, बर्फ़ से और ओले से धुल दे। वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स सौबुल अबयदु मिनद दनसी और इसको गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दे जिस तरह से सफ़ेद कपड़ों को मैल से साफ़ किया जाता है, यानी इसको धो करके गुनाहों से बिल्कुल साफ़ फरमा दे। व अब्दिलहु दारन खैरम मिन दारिही व अहलन खैरम मिन अहलिही और इसको इसके घर के बदले में बेहतर घर अता फरमा और इसके अहल के बदले में बेहतर अहल अता फरमा। और व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही और इसके जोड़े के बदले में बेहतर जोड़ा अता फरमा। व अदखिलहुल जन्नत व अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिन नार और इसको जन्नत में दाखिल फरमा और इसको अज़ाब क़ब्र और अज़ाब नार, क़ब्र और जहन्नम की अज़ाब से महफूज फरमा। व युसल्लिमु बाद राबियाति मिन गैर दुआइन फ़ी ज़ाहिर रिवाया और सलाम फेर दे चौथी तकबीर के बाद बगैर किसी दुआ के ज़ाहिर रिवाया में, यानी चौथी तकबीर कहने के फ़ौरन बाद सलाम फेर दें, उसके बाद कोई दुआ नहीं है। ज़ाहिर रिवाया कौल यही है। इसके ख़िलाफ़ एक और कौल भी है जिसमें बाज़ उलमा ने ये कहा है कि इसमें रब्बना आतिना वगैरह दूसरी दुआएं पढ़ें, लेकिन ज़ाहिर रिवाया जो कौल है वो यही है कि बगैर किसी दुआ के पढ़े हुए चौथे सलाम के बाद सलाम फेर दें, चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दें। वला यरफ़उ यदैहि फ़ी गैरि तकबीरतिल ऊला और अपने हाथों को पहली तकबीर के अलावा में न उठाए, यानी सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथों को उठाकर कानों तक ले जाए और उसके अलावा बाकी जो तकबीरें हैं उनमें अपने हाथों को न उठाए बल्कि ऐसे ही हाथ बांधे रहे। वलौ कब्बरल इमामु खमसन लम यत्तबिअ और अगर इमाम पांचवी तकबीर कहे तो वो उसकी इत्तिबा ना करे, यानी चौथी तकबीर के बाद इमाम ने सलाम नहीं फेरा और पांचवी तकबीर कह दी तो जो मुक्तदी हैं वो इमाम की इत्तिबा ना करे। वलाकि यंतज़िरु सलामहु फिल मुख्तार, लेकिन उसके सलाम फेरने का वो इंतज़ार करे। यानी अगर चौथी तकबीर के बाद इमाम ने सलाम नहीं फेरा बल्कि पांचवी तकबीर कह दी तो जो मुक्तदी हैं वो पांचवी तकबीर ना कहें बल्कि वो खड़े होकर के इंतज़ार करें कि इमाम कब सलाम फेरे। इमाम जब सलाम फेर दे तो ये लोग भी सलाम फेर दें, उससे पहले सलाम ना फेरें। तो ये मुख्तार कौल है। इसके ख़िलाफ़ एक दूसरा कौल है जिसमें यह कि जो मुक्तदी है वो फ़ौरन सलाम फेर दे, चौथी तकबीर जैसे ही इमाम कहे ये लोग सलाम फेर दें अगर इमाम सलाम नहीं फेरता है तो। वला यस्तग़फिरु लिमजनूनिन व सबिय्यिन और पागल और बच्चे के लिए इस्तिग़फ़ार ना करे, दुआ मग़फ़िरत तलब ना करे। व यक़ूलु और कहे अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन व जअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन व जअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़क़ा। फ़रतन का माना अजर मुतक़द्दिम है। ऐ अल्लाह हमारे लिए इसको अजर मुतक़द्दिम बना और इसको हमारे लिए सवाब और ज़ख़ीरा बना और इसको हमारा शफ़ी और ऐसा बना जिसकी शफ़ाअत कबूल की गई हो, यानी इसको ऐसा बना दे जो हमारी शफ़ाअत करे, हमारी बख्शिश कराए और इसकी शफ़ाअत कबूल की जाए। तो अगर नाबालिग और पागल है जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है तो उसके लिए ये दुआ पढ़े, क्योंकि वो पहले से ही बख्शे हुए हैं तो उनके बख्शिश मांगने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उसकी जगह पर यह दुआ पढ़ी जाएगी। फ़स्लुन फ़ी बयानिल अहक़्क़ि बिस्सलाति अलल जनाज़ा, ये फ़स्ल है नमाज जनाजा के ज़्यादा हक़दार के बयान में, यानी नमाज जनाजा का कौन सबसे ज़्यादा हक़दार है उसके बयान में ये फ़स्ल है। अस्सुल्तानु अहक़्क़ु बिस्सलातिही, सुल्तान नमाज जनाजा का सबसे ज़्यादा हक़दार है, यानी बादशाह वक्त, बादशाह इस्लाम को सबसे पहले यह हक़ हासिल है कि वो नमाज जनाजा पढ़ाए। अगर किसी जगह भी किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने का सबसे ज़्यादा हक़ वहाँ के बादशाह इस्लाम को है, अगर बादशाह इस्लाम हो तो। सुम्मा नाइबुहु,
پھر اس کے بعد سب سے زیادہ حقدار بادشاہ کا نائب ہے. ثم القاضی، پھر قاضی شہر ہے، یعنی جہاں پر انتقال ہوا ہے وہاں کا جو قاضی ہے وہ اس کے بعد سلطان کے نائب کے بعد سب سے زیادہ حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا. ثم امام الحی، پھر محلے کا امام، محلے میں جو نماز پڑھاتا ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. ان تینوں کے بعد، بادشاہ اسلام کے بعد، بادشاہ اسلام کے نائب کے بعد اور قاضی شہر کے بعد سب سے زیادہ حقدار محلے کے امام کو ہے. ایسا امام جس کے پیچھے یہ نماز پڑھتا تھا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے یہ راضی تھا، ایسا امام مراد ہے. اور اگر ایسا ہے کہ یہ کوئی ایسا امام نہیں ہے جس کے پیچھے یہ نماز پڑھنے سے راضی تھا، یا محلے کا امام ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے یہ نماز پڑھنے سے راضی تھا، تو اس کو جو محلے کا امام ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جو آگے والے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہوگا اگر پیچھے والے نہیں ہیں تو. یعنی ثم الولی، یعنی ولی کو زیادہ حق حاصل ہوگا. اگر ایسا امام نہیں ہے اور قاضی وغیرہ بھی نہیں ہے تو ولی کو سب سے زیادہ حق حاصل ہوگا. تو ثم الولی، ولی جو میت کا ولی ہوگا اس کو سب سے زیادہ حق حاصل ہوگا نماز جنازہ پڑھانے کا. وَلِمَنْ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ، اور جن کو تقدم کا حق حاصل ہے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی غیر کو اجازت دے دیں، یعنی کوئی کسی دوسرے شخص سے بھی نماز پڑھوا سکتے ہیں اگر یہ چاہے تو. جن لوگوں کو نماز پڑھانے کا زیادہ حق حاصل ہے وہ اگر کسی دوسرے سے نماز پڑھوانا چاہے تو اس سے بھی پڑھوا سکتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے. فَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ أَعَادَهَا إِنْ شَاءَ، پھر اگر اس کے علاوہ نے نماز پڑھا دی تو وہ اعادہ کر لے اگر چاہے. یعنی یہ لوگ جو ہیں نماز کے جو زیادہ حقدار ہیں ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے نماز جنازہ پڑھا دی تو اب یہ لوگ اگر چاہیں تو یہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں یا دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. وَلَا يُعِيدُ مَعَهُ مَنْ صَلَّى مَعَ غَيْرِهِ، اور اس کے ساتھ وہ نماز کو نہ دہرائے جس نے اس سے پہلے نماز اس کے علاوہ کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی ہو. اس نے یعنی بادشاہ اسلام یا اس کے نائب یا قاضی یا ولی یا محلے کا امام جن کو حق تقدم حاصل تھا ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے نماز پڑھا دی نماز جنازہ، اور کچھ لوگوں نے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی، تو جن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے اب وہ لوگ دوبارہ نماز نہیں پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں وہ اگر قاضی یا بادشاہ یا جس کو بھی حق تقدم حاصل تھا وہ اگر دوبارہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک نماز جنازہ کسی دوسرے امام کے پیچھے نہیں پڑھی ہے، اس کے علاوہ کے لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں. وَمَنْ لَهُ وِلَایَةُ التَّقَدُّمِ فِيهَا أَحَقُّ مِمَّنْ أَوْصَى لَهُ الْمَيِّتُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُكْتَابِ، اور جس شخص کو ولایت تقدم حاصل ہے نماز جنازہ کے سلسلے میں وہ زیادہ حقدار ہے اس شخص سے جس کو میت نے وصیت کی تھی اس پر نماز جنازہ پڑھانے کی مفتابہ قول کے مطابق. یعنی اگر میت نے انتقال سے پہلے کسی کے لیے وصیت کی تھی کہ فلاں شخص میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اسی صورت میں بھی جن لوگوں کا بیان ابھی پیچھے گزرا کہ یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں، ایسی صورت میں بھی یہی لوگ زیادہ حقدار ہوں گے اس شخص سے جس کے لیے میت نے وصیت کی تھی. ٹھیک ہے، مفتابہ قول یہی ہے کہ جن کو زیادہ حق حاصل ہے انہی کو زیادہ حق حاصل ہوگا اگرچہ میت نے کسی کے لیے وصیت کی ہو. اور ہاں اگر جو اولیاء ہیں میت کے وہ اگر اس بات سے راضی ہو جائیں کہ جس کے لیے میت نے وصیت کی ہے وہی نماز جنازہ پڑھائے گا تو پھر وہ پڑھا سکتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہوگا ایسی صورت میں. وَإِن دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ صُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَإِن لَّمْ يُغْسَلْ مَا لَمْ يَتَفَسَّخ، اور اگر بغیر نماز جنازہ کے قبر میں دفن کر دیا گیا میت کو تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگرچہ اسے غسل نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ پھٹ نہ جائے.
یعنی اگر کسی شخص کو بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پر ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے دوبارہ غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھی جائے گی، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کے بدن کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو جائے، غالب گمان جب تک اس کے بدن کے پھٹ جانے کا نہ ہو جائے تب تک اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اب اس کا جو جسم ہے وہ پھٹ چکا ہوگا تو اب اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پر بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ فَالْإِفْرَادُ بِالصَّلَاةِ لِكُلٍّ مِّنْهَا أَوْلَىٰ، اور جب بہت سارے جنازے جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو ہر ایک کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھنا یہ بہتر ہے۔ یعنی اگر بہت سارے جنازے اکٹھے حاضر ہوئے تو ان سب کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی جائے، ایک ایک شخص کی ایک ایک نماز جنازہ پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے برخلاف اس کے کہ اکٹھی پڑھی جائے۔ تو الگ الگ تنہا تنہا سب کی الگ الگ پڑھنا یہ افضل ہے۔ وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ، اور افضل کو مقدم کیا جائے گا پھر ان میں سے افضل کو، یعنی جو سب سے زیادہ افضل ہو پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور یہ افضل ہونا دین کے اعتبار سے ہے، تو جو سب سے زیادہ افضل ہو پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد باقی لوگوں میں بچے ہوئے لوگوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہو اس کی پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد جو باقی لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہو اس کی پڑھی جائے گی۔ یعنی الافضل فالافضل کا مطلب یہی ہے کہ بچے ہوئے لوگوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہے اس کو، پھر اس کے بعد جو افضل ہے اس کی۔ وَإِنِ اجْتَمَعْنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرَّةً جَعَلَهَا صَفًّا طَوِيلًا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ بِحَيْثُ يَكُونُ صَدْرُ كُلٍّ قُدَّامَ الْإِمَامِ وَرَعَى التَّرْتِيبَ فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامِ ثُمَّ الصِّبْيَانُ بَعْدُهُمْ ثُمَّ الْخُنَاثَةُ ثُمَّ النِّسَاءُ۔ اور جب وہ سب جمع ہو جائے، یعنی بہت سارے جنازے جب جمع ہو جائے اور ان پر ایک ہی مرتبہ میں نماز پڑھے، یعنی ایک ہی مرتبہ میں ان سب کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، تو ان کی ایک لمبی صف ایسی بنائے جو قبلے سے ملی ہوئی ہو، اس طور پر کہ ہر ایک کا سینہ امام کے آگے ہو، امام کے بالکل سامنے ہو، اور ترتیب کی رعایت کرے تو پہلے مردوں کو رکھے جو امام سے ملے ہوئے ہوں، پھر بچوں کو، ان کے بعد پھر مخنثوں کو، پھر ان کے بعد عورتوں کو۔ یعنی اگر بہت سارے جنازے اکٹھے ہوئے اور ان سب کی نماز جنازہ ایک ہی مرتبہ میں سب کی پڑھنی ہے تو اس میں صف کو اس طرح سے بنائیں کہ وہ امام سے شروع ہو اور قبلے کی جانب ختم ہو۔ یعنی سب سے پہلے ایک شخص کو رکھے جو جس طرح عام طور پہ نماز جنازہ پڑھتے وقت کسی کی رکھا جاتا ہے میت کو، ویسے ہی رکھے، اور پھر اس کے آگے دوسرے شخص کو رکھے، پھر اس کے آگے تیسرے شخص کو، پھر اس کے آگے چوتھے شخص کو، ایسے ہی رکھتا جائے، آگے قبلے کی طرف بڑھاتا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے کے بغل میں رکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کو دوسرے کے آگے رکھے، ایسے ہی آگے رکھتا جائے۔ اور اس میں ترتیب کا لحاظ کرے تو سب سے پہلے مردوں کو رکھے، پھر اس کے بعد بچوں کو، پھر مخنثوں کو اگر ہو، پھر اس کے بعد عورتوں کو۔ تو سب سے پہلے جو امام کے سب سے پاس ہے اس میں سب سے پہلے مردوں کو رکھے، پھر مردوں کے بعد بچوں کو، پھر اس کے بعد مخنثوں کو، پھر عورتوں کو۔ وَلَوْ دَفَنُوا بِقَبْرٍ وَاحِدٍ وَضَعُوا عَلَىٰ عَكْسِ هَٰذَا، اور اگر وہ ایک ہی قبر میں دفن کرے، ان سب کو اگر ایک ہی قبر میں دفن کرے تو اس کے برعکس رکھے، یا مجہول پڑھ سکتے ہیں وَلَوْ دُفِنُوا بِقَبْرٍ وَاحِدٍ وَضَعُوا عَلَىٰ عَكْسِ هَٰذَا، اور اگر ان سب کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے تو ان کو اس کے برعکس رکھا جائے۔ یعنی جو پہلے صورت بیان کی گئی تھی الافضل فالافضل، وہ والی صورت کہ اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں کیا جائے گا بلکہ ترتیب کے برعکس رکھا جائے گا قبر کے اندر۔ تو الافضل فالافضل والی صورت دیکھی جائے گی کہ جو سب سے زیادہ افضل ہے اس کو سب سے پہلے رکھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ اور اس میں بھی لحاظ اسی کا ہے کہ سب سے پہلے جو ہوگا اس کو قبلے کی طرف رکھا جائے گا، جو سب سے افضل ہے اس کو قبلے کی طرف، پھر اس کے بعد جو افضل ہے
باقی سب میں ان کو اس کے بغل میں، پھر اس کے بغل میں، ایسے ہی ان سب کو رکھا جائے گا۔ تو اس کے لیے لمبی قبر کھودی جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ گہری زیادہ کھودی جائے گی اور ایک کے اوپر ایک رکھا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ لمبی قبر کھودی جائے گی اور اس میں ایک کے بعد ایک کو اس میں دفنایا جائے گا۔ ولا يقتدي بالامام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الامام فيدخل معه ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة۔ اور وہ شخص امام کی اقتداء نہ کرے جس نے امام کو دو تکبیروں کے درمیان میں پایا، بلکہ امام کے تکبیر کا انتظار کرے، پھر اس کے ساتھ داخل ہو اور دعا پڑھنے میں امام کی موافقت کرے، پھر ان سب کی قضا کرے جو فوت ہو چکی ہیں جنازے کو اٹھائے جانے سے پہلے، جنازے کو اٹھانے سے پہلے۔ یعنی کوئی ایسا شخص حاضر ہوا اس وقت جب کہ امام نے کچھ تکبیریں کہہ دی تھی، صرف ایک تکبیر نہیں بلکہ ایک سے زائد تکبیریں امام نے کہہ دی تھی، تو اس وقت اگر کوئی شخص حاضر ہوا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس وقت وہ نماز میں داخل ہو، بلکہ وہ انتظار کرے جب امام اگلی تکبیر کہے، تو جب جیسے ہی وہ تکبیر کہے ویسے ہی یہ داخل ہو جائے اور تکبیر کے امام کے تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ یہ نماز میں داخل ہو جائے۔ اور اگر وہ دعا سے پہلے داخل ہوا ہے تو دعا پڑھنے میں امام کی موافقت بھی کرے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے گا، بلکہ دعا بھی پڑھے امام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جب امام سلام پھیر دے تو سلام پھیرنے کے بعد جتنی تکبیریں اس کی چھوٹ گئی ہیں ان کو مکمل کرے اور ان میں وہ خاموش رہے۔ ولا ينتظر تکبیر الامام من حضر تحریمتہ، اور امام کی تکبیر کا انتظار وہ شخص نہ کرے جو تحریمہ کے وقت حاضر ہوا، یعنی ایسا شخص جو امام کے تحریمہ کہنے کے وقت حاضر تھا وہ امام کی تکبیر کہنے کا انتظار نہ کرے۔ اگر امام نے نماز شروع کی اور اس وقت وہ وہیں پر موجود تھا لیکن کسی عذر کی وجہ سے اس کی تکبیر جو ہے وہ چھوٹ گئی، تو اب وہ امام کے دوسری تکبیر کہنے کا انتظار نہ کرے بلکہ فوراً نماز میں داخل ہو جائے۔ ومن حضر بعد تکبیرۃ الرابعۃ قبل السلام فاتتہ الصلاۃ فی الصحیح، اور جو شخص چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے حاضر ہوا اس کی نماز فوت ہو گئی صحیح قول کے مطابق۔ یعنی کوئی ایسا شخص اس وقت حاضر ہوا جس وقت امام نے 4 تکبیریں کہہ دی تھی چوتھی تکبیر کے بعد، لیکن ابھی تک سلام امام نے نہیں پھیرا تھا، اس وقت اگر کوئی شخص حاضر ہوا تو گویا اس شخص کی نماز جنازہ فوت ہو چکی، اور نماز جنازہ کی چونکہ اعادہ بھی نہیں ہے لہٰذا اب اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ قول ہے جس کو صاحب نور الرضا صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے، لیکن اس کے خلاف ایک اور قول ہے جس میں یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے نماز میں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرے، جو کچھ چھوٹ گیا ہے اس کو مکمل کرے اور پھر سلام پھیرے۔ وَتَكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ فِيهِ أَوْ خَارِجُهُ وَبَعْضُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُخْتَارِ، اور نماز جنازہ مسجد میں، جماعت کی مسجد میں مکروہ ہے جبکہ وہ مسجد کے اندر ہو یا پھر مسجد کے باہر ہو اور بعض لوگ مسجد کے اندر ہو مختار مذہب کے مطابق۔ یعنی اگر نماز جنازہ ایسی مسجد میں پڑھی گئی جس مسجد میں جماعت 5 وقتہ نمازوں کی جماعت ہوتی ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز جنازہ ایسی مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے جس مسجد میں 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہو، اور اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے اور بعض نے کہا مکروہ تنزیہی ہے۔ ومن استحل سمی وغسل وصلی علیہ، اور جس نے آواز نکالی اس کا نام رکھا جائے گا اور اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یعنی کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے آواز کی تو چونکہ آواز نکلنے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ زندہ تھا تو اس کا نام رکھا جائے گا اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ ایسے ہی کوئی بھی اور دوسری علامت اگر ظاہر ہو جائے
اس بات کی کہ یہ زندہ ہے تو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نام وغیرہ بھی رکھا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی علامت ایسی ظاہر ہو گئی جو کہ زندہ ہونے کی علامت ہے تو یہ ساری چیزیں کی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَحِلَّ غَسَلَ فِي الْمُخْتَارِ وَأَدْرَجَ فِي خِرْقَةٍ وَدَفَنَ، اور اگر اس نے آواز نہیں نکالی تو اسے مختار مذہب کے مطابق غسل دے اور کسی کپڑے میں داخل کرے اور دفن کر دے اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ یعنی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کے زندہ رہنے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی، جیسے کہ آواز نکالنا یا پھر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز، کوئی دوسری علامت جو کہ زندہ رہنے کی علامت وہ ظاہر نہ ہوئی، تو ایسی صورت میں اس کو مختار مذہب کے مطابق غسل دیا جائے گا اور اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کَصَبِيٍّ سُبِّيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ إِلَّا أَن يُسْلِمَ أَحَدُهُمَا أو هو أو لم يُصَبَّ أَحَدُهُمَا مَعَهُ، جیسے کہ وہ بچہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہو کر کے آیا مگر یہ کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا یا پھر وہ خود مسلمان ہو گیا یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ قید ہو کر نہ آیا۔ یعنی اگر کسی کافر حربی کا بچہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ یا ماں کے ساتھ قید ہو کر کے آیا تو چونکہ ماں باپ اس کے کافر ہیں لہٰذا ان کے تابع ہو کر کے بچے کو بھی کافر ہی سمجھا جائے گا۔ بچہ جو ہے وہ والدین کے تابع ہوتا ہے، اگر وہ کافر ہے تو بچہ بھی کافر ہوتا ہے، کافر سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر بچہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہو کر کے آیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پیچھے والا مسئلہ ہے کہ لم یصلی علیہ کصبی سبی مع احد ابویہ، کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جیسے کہ اس بچے کی جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہو کر کے آیا، اس کی بھی ایسے ہی نہیں پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو بچہ اپنے کافر والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ قید ہو کر کے آیا ہو اور پھر اس کا انتقال ہو گیا ہو، مگر یہ کہ اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ بچہ جو ہے وہ والدین میں جو بہتر ہوں اس کے تابع ہوتا ہے، یا پھر وہ بچہ خود مسلمان ہو جائے، یعنی سمجھدار بچہ ہو لے اور خود مسلمان ہو جائے تو اب وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یا پھر وہ تنہا قید کر کے لایا گیا اور اس کے ساتھ اس کے والدین میں سے کوئی ایک قید کر کے ساتھ میں نہیں لایا گیا تو اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيبٍ مُسْلِمٌ غَسَلَهُ كَغَسْلِ خِرْقَةٍ نَجِسَةٍ وَكَفَّنَهُ فِي خِرْقَةٍ وَأَلْقَاهُ فِي حَفَرَةٍ أَوْ دَفَعَهُ إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهِ۔ اور اگر کسی کافر کا کوئی قریبی رشتہ دار مسلمان ہو تو وہ اس کو غسل دے ناپاک کپڑے کو دھلنے کی طرح اور اس کو کفنائے کپڑے کے ٹکڑے میں اور اس کو گڑھے میں ڈال دے یا پھر اس کے دین والوں کو واپس کر دے۔ یعنی اگر کوئی کافر شخص ہے لیکن اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے، صرف ایک ایسا رشتہ دار ہے جو مسلمان ہے اور اس کا انتقال ہوا تو اب جو مسلمان ہے وہ اسے کپڑے کو دھلنے کی طرح اسے غسل دے گا اور اسے کسی کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹ دے گا اور لپیٹ کر اسے قبر میں ڈال دے گا، یا پھر وہ اس کے دین والوں کو اسے واپس کر سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ ولا یصلی علی باغ وقاطع طریق قتل فی حالت المحاربتی، اور نماز جنازہ نہ پڑھے باغی پر، باغی کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ ہی ڈاکو کی نماز جنازہ پڑھے جبکہ وہ جنگ کی حالت میں قتل کیا گیا ہو۔ یعنی کسی شخص نے بغاوت کر دی اور اس کے بعد وہ جنگ پر آمادہ ہو گیا اور جنگ کی حالت میں ہی وہ قتل کر دیا گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ایسے ہی کوئی ڈاکو
ڈاکہ ڈالتے وقت پکڑا گیا اور اسی حالت میں قتل کیا گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وقاتل بالخنق غیلۃ، اور گلا گھونٹ کر قتل کرنے والے کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھے، یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے کر گلا گھونٹ کر مار ڈالتا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ ومقابرن فی المصر لیلا بالسلاح، اور شہر میں رات کے وقت ہتھیار کے ذریعے سے غلبہ پانے والے کی، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو رات کے وقت شہر میں ہتھیار لے کر نکلتا ہے اور لوگوں کو ڈرا کر ان سے مال وغیرہ لیتا ہے یا لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ومقتول عصبیۃ، اور عصبیت میں قتل کیے جانے والے کی، عصبی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گروہ والوں کی مدد کرے ظلم اور تعدی پر، یعنی اس کے گروہ کے کچھ لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہوں اور وہ ان کی مدد کرتا ہو اس ظلم کرنے میں، تو ایسے شخص کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس حالت میں جو قتل کر دیا جائے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وَإِن غُسِلُوا، اگرچہ یہ سارے کے سارے ان کو غسل دیا جائے گا لیکن ان کے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وَلَا يُصَلَّى اگر پڑھتے ہیں تو وَإِن غُسِلُوا، اور اگر وَلَا يُصَلِّي پڑھتے ہیں تو وَإِن غَسَلُوا، دونوں کو معروف یا دونوں کو مجہول پڑھ سکتے ہیں۔ وَقَاتِلٍ نَفْسَهُ يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، خودکشی کرنے والے کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ لا علی قاتل احد ابویہ عمدا، نہ کہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اگر جان بوجھ کر قتل کر دیا گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا یا پھر قصاصاً اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر قتل نہیں کیا بلکہ قتل خطا واقع ہوئی تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔